بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑی عید پہ بڑا کام، اس موضوع کو لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ذرا ایک لحظے کے لیے آپ سوچئے کہ اگر آپ سے یہ سوال کیا جائے کہ بڑی عید پہ بڑا کام کون سا ہے تو آپ کیا سوچیں گے؟ ممکن ہے بعض افراد کہیں گے کہ قربانی کرنا۔ قربانی پہ انشاءاللہ اگلے سیشن میں بات ہوگی، لیکن آج ہم جس موضوع کو لے کے حاضر ہوئے ہیں وہ یہ ہے کہ بڑی عید پہ بڑا کام ان روٹھے ہوئے بھائیوں کو ملانا اور ان بچھڑے ہوئے رشتوں کو جوڑنا اور ان بکھرے ہوئے پھولوں کو اکٹھا کرنا ہے کہ جو شاید ہماری کوشش سے مل جائیں۔ وہ سکون بھی ہوگا، وہ عید بھی ہوگی۔ جناب امام امیر المومنین ناج اللہ میں فرماتے ہیں ہر وہ دن جس دن آپ گناہ سے بچ جائیں وہ عید کا دن ہے۔ گویا امام نے کم از کم عیدی یہ بتلائی ہے کہ اللہ کی نافرمانی نہ کرو، لیکن اگر انسان اس اللہ کی دی ہوئی توفیق سے اس پہلو کو لے کے بڑھے کہ میں نے عید سے پہلے، آج ہم نے بالخصوص اس مناسبت سے یہ ویڈیو ریکارڈ کرائی ہے کہ ابھی وقت ہے اور آئیے اس وقت کو خرچ کریں کہ ہم اپنے ہوش و حواس کو اور اپنے فکر کو استعمال کر کے اگر ہمارے ساتھ کوئی ہمارا بھائی ناراض ہے، بہن ناراض ہے تو اس کو ملائیں، اور اگر ہم جانتے ہیں کہ کوئی بہن بھائی آپس میں ناراض ہیں تو ان کی صلح کرائیں۔ میرے حساب سے یہ بہت بڑا کام ہوگا اور بڑی عید پہ بڑا کام ہوگا۔ بھائی چارہ، بہن بھائی، مجھے قرآن مجید کی وہ آیت بہت پسند ہے، بارہا یہ عرض کرتا رہتا ہوں۔ موسیٰ کی ماں کو اللہ کی ذات وعدے کراتی ہے کہ دیکھو ہمارے حوالے کرو، ہمارے بھروسے پہ اس پانی میں ڈالو، ہم تمہیں پلٹا کے دیں گے، نبی بنا کے دیں گے۔ لیکن ماں کی ممتا نے بہن کو بھائی کی حفاظت کے لیے کسی ہے، آپ اس کو دیکھتی جاؤ، اس کے پیچھے چلی جاؤ، کہاں جاتا ہے۔ یہ گویا بہن اور بھائی کا رشتہ قرآن مجید نے اس انداز سے پیش کیا کہ بھائی اگر دریا کے پانی میں ہو تو بہن کنارے پہ اس کا خیال رکھتی ہے، اور پھر وہ بہن بھائی کا پیار۔ جناب موسیٰ کی بہن کا تذکرہ بس اسی لفظ میں ہے، قصی ہے، ماں کہتی ہے۔ اور ایک موسیٰ علیہ السلام کے بھائی جناب ہارون علیہ السلام کا وہ ایک لفظ مجھے پسند ہے۔ حضرت موسیٰ جب جناب ہارون کے ساتھ ناراض ہوتے ہیں تو اس ناراضگی کو مٹانے کے لیے جو رشتہ جتلایا ہے جناب ہارون نے، وہ رشتہ ہے یبن ام، اے میری ماں جائے، مجھے بہن بھائی کا یا ایک ماں کے ایک بطن سے دنیا میں آنے والے ان رشتوں کا اس سے خوبصورت کوئی لفظ نہیں ملا ہے جو قرآن نے استعمال کیا ہے۔ یبن ام، اے ماں جائے۔ عزیزان دیکھیے کچھ رشتے ہوتے ہیں جو دنیا میں آ کے بنتے ہیں۔ یہ بہن بھائی کا رشتہ ایسا ہے جو دنیا میں آنے سے پہلے جب ماں کے بطن میں پہنچتا ہے تو وہ بہن بھائی بن جاتے ہیں۔ اس رشتے کا خیال کیجئے اور عید پہ اس رشتے کو یاد رکھیے۔ آپ کا اپنا رشتہ، آپ کی اپنی بہن، آپ کا اپنا بھائی آپ سے جدا ہے۔ جدا سے ہم نے ایسے بھی دیکھے ہیں، اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں۔ نماز عید کی صف میں ہیں اور جب گلے مل رہے ہیں تو جب بھائی کی باری آتی ہے تو اس کو چھوڑ کے آگے چلے جاتے ہیں۔ یا ہم نے ایسے بھی دیکھے ہیں کہ اس صف میں دوسروں کو گلے نہیں ملتے، اس لیے کہ وہیں میرا بھائی کھڑا ہے اور اسے بھی ملنا پڑے گا۔ ہم نے ایسے بھی دیکھے ہیں وہ اس مسجد میں نہیں جاتے، کیوں؟
اس لیے کہ وہاں میرا بھائی ہوگا۔ دوسری مسجد میں چلے گئے۔ عزیزاً قربانیاں دیجئے، گلے ملیے، لیکن قطع الرحم کا یہ جو ایک گناہ کر رہے ہیں۔ ہمارے ایک عزیز نے پچھلے دنوں بڑا اچھا ایک مقالہ لکھا، بعد از شرک جو سخت ترین گناہ ہے وہ ہے گناہ قطع الرحم، جن رشتوں کے جوڑنے کا رب نے حکم دیا ہے ان رشتوں کو توڑنا۔ اور اس میں انشاءاللہ عرض کریں گے ضرورت کیا ہے۔ اس میں ضرورت یہ ہے کہ اس بھائی چارے کو نبھانا کیسے ہے۔ اس میں ایک بڑا کردار خواتین کا ہے، زوجہ کی صورت میں انشاءاللہ کسی وقت عرض کریں گے اس پہ۔ کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں جو رب بنا کے بھیجتا ہے، اس میں سے ماں کا رشتہ آنے والے کا کوئی اختیار نہیں ہے، رب جس کی بطن میں رکھ دے وہ ماں ہو گئی، اس بطن سے کوئی اور خاتون پیدا ہوئی تو وہ بہن ہو گئی، اور پھر آگے چل کے اس کے گھر میں اس کی صلب سے شادی کے بعد اگر کوئی بیٹی پیدا ہوئی تو وہ بیٹی کہلائے گی۔ یہ تینوں رشتے جو خواتین کے ہیں یہ رشتے رب نے بنائے ہیں۔ اور چوتھا رشتہ جو انسان خود بناتا ہے، رب کا حکم ہے، اور وہ زوجہ اور شوہر کی صورت میں۔ میں یہاں اپنی بہنوں بیٹیوں سے یہ گزارش کروں گا کہ وہ تین رشتے جو رب نے بنائے ہیں ان رشتوں کو نبھانے میں حقیقت میں ایک بڑا کردار ہے۔ وہ جو انسان نے اللہ کے حکم سے رشتہ بنایا ہے جس کو زوجہ کہتے ہیں۔ اس لیے ایک خاتون، ایک زوجہ ان رب کے بنائے ہوئے رشتوں کو نبھا کے اپنی منزلت، اپنا مقام عند اللہ اتنا بڑھا سکتی ہے کہ وہ شوہر کے سکون کا اور اس خاندان کے سکون کا سبب بن کے، رب کریم نے جو اپنی آیت کے طور پر یہ فرمایا تھا کہ اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ خالق من انفسکم ازواجا، اس نے آپ کے لیے آپ ہی جیسے افراد میں سے ایک جوڑا پیدا کیا ہے، لتسکنوا الیہا، تاکہ ایک دوسرے کے ذریعے سے سکون حاصل کریں۔ یہ بہن بھائیوں کو ملا کے یہ سکون حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اور مرد حضرات سے یہ گزارش کروں گا کہ بھائیوں کے گلے غیروں کے سامنے نہیں ہوتے، اور اگر کسی بھائی نے زیادتی کی ہے تو اس کے لیے ایک کردار جناب یوسف سے سیکھ لیجئے۔ جب کنویں میں ڈال کے بھول جاتے ہیں اور باپ جب روتا ہے تو اس پہ بھی اعتراض کرتے ہیں، اسی بھائی کے دربار میں جب غلہ مانگنے کے لیے جاتے ہیں بھائی، اور وہ قصہ یوسف کا سورہ یوسف میں متوجہ ہوتے ہیں، یہ یوسف ہے تو کہتے ہیں، اور یہ قرآنی لفظ ہیں، انت یوسف، ہاں آپ یوسف ہیں، ہاں کہا ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی بنیامین۔ اب وہاں جو معذرت کی کوشش کی تو کہا لا تثریب علیکم اليوم، چھوڑو آج ان باتوں کو۔ عزیزاً، ہم بعض اوقات اپنے بھائیوں کی برائی کا اس انداز میں تذکرہ کرتے ہیں کہ جی انہوں نے تو ہمیں کنویں میں ڈال دیا تھا، اللہ نے ہمیں یوسف کی طرح بچا لیا ہے۔ یہ ایک کمزوری ہے۔ انہوں نے کنویں میں ڈالا تھا، انہوں نے اپنا کردار ادا کیا تھا۔ آپ کنویں میں ڈالنے کے تذکرے مت کیجئے۔ یوسف نبی کی طرح جب وہاں پہنچے تو کہا، یہ قرآنی الفاظ تو نہیں ہے، مفسرین لکھتے ہیں، کہا لوگ سمجھتے تھے کہ یوسف کا کوئی ہے نہیں، آج لوگوں کے لیے میں فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ دیکھیے میرے ایسے طاقتور بھائی ہیں۔ ان طاقتور بھائیوں کے اس کنویں میں ڈالنے والی طاقت کا ذکر نہیں کیا، بلکہ آج اپنے لیے فخر کہ لوگ کیا کہیں گے کہ میرا بھی خاندان ہے۔ اس لیے کوشش کیجئے ناراضگیوں کو نہیں، آگے بڑھیے اور بھائیوں کو ملائیے۔ بڑی عید کا بڑا کام یہی ہوگا، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پیغمبر اکرم کو بھی اس لیے بھیجا ہے کہ الف بین قلوبکم، آپ نے پیغمبر کے ذریعے سے دلوں میں محبت پیدا کی ہے، اور اس نے اس نعمت مصطفیٰ کے ذریعے سے ہم سب کو بھائی بھائی بنایا ہے۔ آئیے ہم ایک دوسرے کے بھائی بھائی مومن کے عنوان سے بھی رہیں، اور اگر کچھ بھائیوں میں اختلافات ہیں تو ان بھائیوں کو اور مادری و پدری بہن بھائی جوڑ کہ ہم کہیں ہم بھی آپ کے بھائی ہیں۔
پروردگار اس بڑی عید پہ عید نماز سے پہلے ہمیں یہ بڑا کام کرنا ہے، بلکہ قربانی سے بھی پہلے یہ بڑا کام کر کے رب کے ہاں بڑا بننے کی ہمت و توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔